اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی میرے سے گناہ بار بار ہو رہے ہیں اور گناہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اللہ حکم دیتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں تم سچ تو بولتے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں دوستی اگر کرنا ہے تو سچائی کے ساتھ دوستی کرنا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اگر تمہیں بے چینی ہو رہی ہے تو یاد رکھنا اللہ کا ذکر کرنا تمہاری بے چینی دور ہونے والی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ مع الصابرین، جس کے اندر صبر کرنے کی صفت ہے، نیکی ہے، دنیا میں باپ اس کے ساتھ دے نہ دے، بھائی اس کا ساتھ دے نہ دے، اور لیڈر اس کا ساتھ دے نہ دے، استاد اس کا ساتھ دے نہ دے، بچے اس کے ساتھ دے نہ دے، بیوی ساتھ دے نہ دے، اور پڑوسی ساتھ دے نہ دے، دنیا میں کوئی ساتھ دے نہ دے، لیکن اس نیکی کی وجہ سے اللہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، رواہ ابو داؤد۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے انسانی زندگی پر نیکیوں اور نیک لوگوں کے اثرات۔ آپ لوگوں نے گزشتہ جمعہ انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات کے بارے میں خطبہ سنا ہوگا کہ انسان کی زندگی میں گناہ کس طرح اس کو یعنی اللہ سے دور کرتے جاتے ہیں، کیسے انسان کے گناہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے دھیرے دھیرے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ کی نزدیکی سے وہ محروم ہوتے جاتا ہے۔ الغرض بے شمار آپ لوگ گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ جو اسی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا۔ تو اسی پس منظر میں ہم نے اس جمعہ کا خطبہ نیکیوں کے اثرات، نیک لوگوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیسے ہوتے ہیں، ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، انسان ایک سوشل اینیمل کی طرح ہے، یہ اکیلے نہیں رہ سکتا ہے، تنہا نہیں رہ سکتا ہے، یہ ہمیشہ مل کر رہنے والی مخلوق ہے۔ اکیلا جانور کی طرح جنگل میں نہیں رہ سکتا ہے، جی اکیلا یہ کسی جنگل میں جا کر جی نہیں سکتا ہے، اس کو ہمیشہ مل جل کر رہنے کی عادت ہے، اور مل جل کر رہے بغیر انسان زندگی نہیں بسر کر سکتا ہے۔ انسان کی زندگی پر جب یہ مل جل کر رہتا ہے تو اس کو دو چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں پازیٹیو انداز میں، اس کی اپنی نیکیاں اس کی زندگی پر اثر کرتی رہتی ہیں،
اور اس کے ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں، اس کے ساتھ میں جو لوگ رہتے ہیں، اس کے یعنی گھر میں، دوست احباب کے، رشتہ دار میں جن سے زیادہ ملتا ہے نا، ان کے اثرات اس زندگی پر ہوتے ہیں۔ ہم پہلے یہ جائزہ لیں گے کہ ہماری نیکیاں ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ جائزہ لیں گے کہ لوگ ہمارے پر، اچھے لوگ ہم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کا اثر ہم پر کیا ہوتا ہے، اس پر ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی 2 مرحلوں پر ہمارا خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ ایک پیپر بھی دینے والے ہیں جاتے ہوئے، اور یہ پیپر آپ جائزہ لیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میری پرسنالٹی کہاں ہے، کیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو جانچنے کا ایک معیار ہم دے رہے ہیں۔ اس میں لگ بھگ 12 سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ اپنے آپ کو دے لیجئے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی میں کہاں ہوں، میں کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کیا میری شخصیت جو ہے پوزیٹو جا رہی ہے، کیا میری شخصیت نیگیٹو جا رہی ہے، ہمیں خود سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ پیپر زراعت کر کے لایا ہوں، یہاں پر جو ہے انشاءاللہ ذمہ داران کسی بچے کے ذریعے انشاءاللہ وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، انسان اچھے کام کرتا ہے ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ برا 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 برا، ایسا نہیں ہوتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے انسان ماشاءاللہ، اور وہ جب نیکیاں کرتا ہے تو اس نیکی کا اثر اس کی زندگی پر، اس کی روح پر، اس کے جسم پر، اس کے رشتہ داروں پر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نماز کے بارے میں کہا کہ وہ نماز ہماری زندگی پر، وہ نیکی ہماری زندگی پر کیسے اثر کرتی ہے، اس کا اثر ہماری زندگی پر کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لوگوں، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں 5 ٹائم اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا اس کی زندگی پر سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کا معاملہ آتا ہے نا، وہ ڈر جاتا ہے، گناہ کا معاملہ آتا ہے وہ رک جاتا ہے، گناہ کا معاملہ آتا ہے دل میں دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، گناہ کا معاملہ آتا ہے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، گناہ کا معاملہ آئے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ نماز ایک ایسا اللہ نے بریک بنا کر رکھا ہے۔ جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، جب گاڑی چلاتے ہیں تو سامنے خطرہ آ جاتا ہے، گڑھا آ جاتا ہے، پتھر آ جاتا ہے، کوئی انسان آ جاتا ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے تو ہمارا پیر خود بخود آٹومیٹک بریک پر چلا جاتا ہے، ہمارا پیر خود بخود بریک پر چلا جاتا ہے۔ اگر وہ بریک ہمارے پیر میں ہے تو پیر خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ بریک ہمارے ہاتھ میں ہے تو خود بخود ہمارا ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بریک کی طرح ہمارے اندر فٹ کر رکھا ہے۔ یہ نماز کی پابندی کرنے والا بندہ، نماز کا اہتمام کرنے والا بندہ، نماز کو پابندی سے جو ہے ادا کرنے والا بندہ، جب بھی سامنے گناہ آتا ہے نا، وہ دھڑلے سے گناہ نہیں کر سکتا ہے، بالکل وہ مطلب آزادی کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا ہے، اعلان گناہ نہیں کر سکتا ہے، وہ ڈرتا ہے، کھٹکتا ہے، اس کے دل میں دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر گناہ کرنے کا ارادہ اگر مضبوط بھی ہو جائے تو لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمازی بندہ پہلا تو گناہ نہیں کر سکتا، اگر گناہ پھر بھی اگر وہ کر لے تو سب کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، بلکہ چھپ کر گناہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اللہ سے تو اس وقت نہیں ڈر رہا ہے، لیکن لوگوں سے ڈر اس کے دل میں پایا جاتا ہے، لوگوں سے کم وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا نماز کا اثر ہماری زندگی میں جب کبھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں اور جو ہے نافرمانی ہوتی ہے تو سب سے وہ روکتی ہے نماز۔
شیخ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں میں، لیکن کوئی گناہ کرتے وقت مجھے کھٹکا ہی نہیں، کوئی گناہ کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی ڈر ہوا چ نہیں، میں گناہ کرتے ہوئے شرمندگی ہوئی چ نہیں، پھر کیسا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں تھی۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی میرے سے گناہ بار بار ہو رہے ہیں اور گناہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، یہ نماز ہیبٹ والی نماز ہے، یہ نماز عادت والی نماز ہے۔ چونکہ نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی، نماز پڑھ لے رہا ہے، چونکہ جو ہے نماز اذان ہوتی مسجد کو آنے کی عادت پڑ گئی، اس لیے مسجد کو آ رہا ہے، چونکہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو یہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نماز نہ پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نماز نہیں پڑھوں تو دوست کیا کہیں گے؟ میں نماز نہیں پڑھوں تو مصلی کیا کہیں گے؟ میں نماز نہ پڑھوں تو امام صاحب کیا کہیں گے؟ میں نماز نہ پڑھوں تو پڑوسی کیا کہیں گے؟ لوگوں سے ڈر کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ نمازی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی نماز اس کے گناہوں کو روک نہیں سک رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو نماز کی جو نیکی ہے نا، اس نیکی کا ہماری زندگی پر اثر یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہم گناہوں سے ہمیں وہ روک رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنتن، روزہ جب بھی بندہ رکھتا ہے نا وہ بھی گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ روزے کی نیکی ہم کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ جب روزے سے وہ بندہ سگریٹ نہیں پیتا ہے، جب روزے سے بندہ جھگڑا نہیں کرتا ہے، جب روزے سے بندہ گالی نہیں دیتا ہے، جب روزے سے بندہ گانا نہیں گاتا ہے، جب روزے سے بندہ فلم نہیں دیکھتا ہے، جب روزے سے بندہ برے کام نہیں کر سکتا ہے۔ الصیام جنہ، یہ روزے کی نیکی اتنی پاورفل ہے کہ اس کے قریب میں گناہ آنے نہیں دیتی۔ گویا اس کو پاک رکھنا چاہتا ہے روزہ، اس کو صاف رکھنا چاہتا ہے روزہ، تو روزے کا اثر، روزے کی نیکی کا اثر ہم کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ جو ہے روزے کا جو ہے ہماری زندگی پر اثر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ذرا دیکھیں آپ، روزے سے ہماری زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ٹائم پہ سحری کرنا ہے، ٹائم پہ افطار کرنا ہے، ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے، ہاں 1-2 منٹ بھی لیٹ نہیں، 1-2 منٹ بھی جلدی نہیں۔ افطار اگر 5:35 کو ہے تو 5:35 نہیں، آج جو ہے 5:50 کر لیں گے ہم لوگ، نہیں، آج 6 o'clock کر لیں گے آج، نو پرابلم، نو، نہیں ذرا مصروف تھا میں 7 o'clock کو افطار کر لیا میں، نو، آپ مصروف رہیں تو بھی آپ افطار آن ٹائم کرنے والے ہیں۔ نہیں ذرا مصروف تھا میں، سحری جو ہے نا صبح جو ہے 7 بجے سحری کر لیا میں، نہیں، صبح 7 بجے سحری نہیں کر سکتا ہے بندہ۔ مطلب روزہ اس کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کر رہا ہے، آن ٹائم کراتا ہے کام، نہ آگے نہ پیچھے، برابر اس کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کر رہا ہے۔ تو روزے کا اثر ہماری زندگی میں ایسے ہو رہا ہے۔ اور ہم صدقہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ صدقہ ہمیں ہمارے اندر خود غرضی کو مٹا رہا ہے، اور یہ صدقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو، پانی جو ہے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، اور یہ صدقہ ہمارے خود غرضی کو، سیلفشنس کو جو ہے ختم کرنے والا ہے۔ اور یہ صدقہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ آج مجھ سے کوئی اچھا کام ہوا ہے۔ ماشاءاللہ صدقہ کرنے والے لوگ آپ کی مسجد کے اندر کافی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ۔ 2019 میں یہ نوجوان میرا خطبہ سنے تھے، 2019 میں نوجوان خطبہ سنے تھے صدقے کے بارے میں، تو انہوں نے 2019 میں صدقے کا ایک کانسیپٹ بلڈ کیا ماشاءاللہ۔ اس مسجد کے نوجوانوں نے، انہوں نے کیا کیا، شیخ جو ہے خطبہ ہم سنے ماشاءاللہ، ہم یہ جمعے سے عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 2019 کووڈ سے پہلے کی بات ہے، سمجھے آپ، یعنی انہوں نے بیواؤں کو صدقہ جو ہے دینا شروع کیا، 1 عورت کو دیے، 2 عورت کو دیے، 3 عورت کو دیے، ماشاءاللہ آج 18 خواتین انہی نوجوانوں کے ذریعے وہ یعنی راشن لے کر مسجد سے جا رہی ہیں۔ 18 خواتین
جو کہ بیوہ کی شکل میں غریب بیوہ کی شکل میں خواتین ہیں. اور یہ نوجوان وہ جب خواتین آتے ہیں گھر سے تو ان کو آٹو کو کرایہ دیتے ہیں, پھر یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کو آٹو کرایہ دے کر بھیجتے ہیں, انہیں اناج بھی دے رہے ہیں, انہیں جو ہے آنے کا کرایہ بھی دے رہے ہیں, جانے کا کرایہ بھی دے رہے ہیں, اور جو ہے ہر مہینے کے سیکنڈ سنڈے کو انہیں بلا کر راشن کی تھیلی دینے سے پہلے ان کو بٹھا کر دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کو دین سمجھا رہے ہیں. تو گویا کتنا بڑا اچھا کام ہے ماشاءاللہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس وہ عمل سب سے زیادہ پیارا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیا جانے والا ہو, اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرتے رہو, آپ مختصر کرو لیکن ہمیشہ کرتے رہو. تو نوجوان جن کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان کے عمل قبول فرما لے, اور ان نوجوانوں کا جو گروپ ہے, اس گروپ میں جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور مزید اس قافلے کو اور اوپر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم تمام کو بھی اس میں شامل ہونے, اور ہم تمام کو اس میں جو ہے اس قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ نوجوان دیکھو آپ, یعنی لوگوں سے تھوڑے 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 پیسے کلیکٹ کرتے ہیں, اور جو بھی جو ہے پابندی سے دینے والے لوگ ہیں ان کو گروپ میں شامل کرتے ہیں, جیسے ان کو تعاون آتا گروپ میں جو ہے ڈال دیتے ہیں, اور پھر اس مہینے میں کیا دیا وہاں پر بورڈ پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مہینہ کتنا آیا اور کتنا گیا, کتنا خرچ ہوا, کتنا راشن لیے, کتنا راشن کا کٹ تھا, ایک راشن کٹ کتنے ملا, سب کچھ ماشاءاللہ بورڈ پہ لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ تو کوئی آپ یہ صدقہ ہمیں خود غرضی سے پاک کرنے والا ہے, تو ایسے صدقے میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. کیوں, کون سا صدقہ کہاں کام آنے والا ہم کو نہیں پتا میرے دوست. ہماری گاڑی کہاں اٹک جاتی اور وہ صدقہ آ کے ہمیں وہاں سے نکال لیتا نہیں پتا. ہماری گاڑی کہاں جا کے رک جاتی اور وہ صدقہ آ کے ہمیں بچا لیتا ہمیں نہیں پتا. تو ایسے خاموش کام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ایسے خاموش کاموں میں ہم تمام کو شامل ہونے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اور اس کے بعد یہ نیکی, صدقے کی نیکی ہمیں خود غرضی سے ہمیں جو ہے دور کر دیتی ہے, دل کو نرم کرتی ہے. ماشاءاللہ صدقہ دل کو نرم کرنے والا ہوتا ہے. ماشاءاللہ اور اس کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور ایک نیکی ہے جو ہم مسجد میں بھی, مسجد کے باہر, گھر میں بھی, دکان میں بھی, گاڑی پہ بھی, اور چلتے پھرتے بھی, کام کرتے ہوئے بھی, آفس میں بھی, فیکٹری میں بھی, ہم جہاں چاہے کر سکتے ہیں, جہاں چاہے کر سکتے ہیں. وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر. اور اس ذکر کے بارے میں, اس نیکی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں اگر تمہیں بے چینی ہو رہی ہے تو یاد رکھنا اللہ کا ذکر کرنا تمہاری بے چینی دور ہونے والی ہے. تمہیں ہول ہو رہا ہے, اوور تھنکنگ ہو رہی ہے. کبھی کیا ہوتا ہے معلوم, اتنی سوچ مائنڈ میں آتے ہیں, پریشان ہوتا ہے بندہ. وہ کیا ہوتا کہ بچے کیا ہوتا کہ بیوی کیا ہوتا کہ اماں کیا ہوتا کہ بابا کیا ہوتا کہ کاروبار کیا ہوتا کہ تعلیم کیا ہوتا کہ نوکری کیا ہوتی کی, اور ہمارا مستقبل کیا ہوتا کہ بیماری کیا ہوتی کی. سمجھے نا, اتنا اوور تھنکنگ رہتی, لوگ سوچ کے پریشان رہتے ہیں. لوگ زیادہ اوور تھنکنگ سے بھی پریشان رہتے. لوگ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم بے چین ہو, اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے تم ریل دیکھ رہے ہو نا, نو. اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے گانے سنتے ہو, نو. اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے تم ہوٹلنگ کرتے ہو, نو. اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے چائے پینے دور جاتے ہو نا, نو. اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے فلم دیکھتے ہو نا, نو. اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے تم دوستوں سے بات کرنا چاہتے ہو, فون کرنا چاہتے ہو نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم سبحان اللہ بولو, تمہارے دل کو سکون مل سکتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ بولو, دل کو سکون مل سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک کلمہ ایسا ہے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ایسا ورڈ ہے نا, یہ بچے کو بھی یاد ہے, جوان کو بھی یاد ہے, بڈھے کو بھی یاد ہے, عورتوں کو بھی یاد ہے, سب کو یاد ہے. یہ عجیب کلمہ ہے ماشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. اس مجلس میں بیٹھنے والے چاہے مرد ہو خواتین ہو, سب کو آتا ہے.
اگر بچے کو پڑھاؤ ایک بار وہی پڑھنے کا چھوڑ دو, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو ایک بچے کو پڑھاؤ 6 سے 8 سال کے بچے کو, وہ ایک ہی بار میں پڑھنا شروع کرے گا. اللہ جو کلمہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کو آسان بنا دیتا اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے تو اللہ نے آسان بنا دیا. سبحان اللہ, یہ کلمہ بہت عظیم ہے, آسان بنا دیا. الحمدللہ, یہ کلمہ بہت عظیم ہے, آسان بنا دیا. اللہ اکبر, یہ کلمہ بہت عظیم ہے, آسان بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنا احسان کیا کہ جو کلمہ, جو دعا, جو ذکر جتنی بڑی ہے نا اتنا ہی اس کو آسان بنا دیا. ماشاءاللہ, آیت الکرسی سب کو یاد ہے, ماشاءاللہ عظیم ہے, عظیم ہے, اس لیے سب کو اللہ نے یاد دلا دیا. اس کو کوئی بھی اٹکتا نہیں ماشاءاللہ. آیت الکرسی میں سب بچے پڑھ لیتے ہیں, مکتب میں دیکھو سب بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی بچہ آیت الکرسی میں اٹکتا نہیں. یہ اللہ کی شان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ہم بے چین ہیں, مائنڈ جو ہے ہمارا جو ہے ڈسٹرب ہے, ہاں, اور جو ہے مائنڈ کو ڈیٹاکس کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ, مائنڈ میں جتنے بھی جو ہے خیالات ہیں وہ خیالات وسوسوں والے, وہ خیالات پریشان کرنے والے, وہ خیالات مستقبل والے, خیالات ماضی والے. کبھی کیا ہوتا ہے معلوم, جو ماضی میں ہوا اس کو یاد کر کے ہم پریشان رہتے ہیں بھائی. انہیں ہمارے خالہ ایسا کرے, ہمارے چاچا ایسا کرے, ہمارے بچپن چاچا ہمارا ایسا بے انصافی کرے, ہمارے باپ غریب تھے, ہمارے جو ہے انہوں فلاں کرے, وہ پڑوسی ایسا کرے, ہمارے فلاں کرے. بھائی جو چیز جو ہے گزر کے 10 سال 15 سال 20 سال ہو گیا نا اس کو یاد کر کے پریشان رہتے ہیں ہم لوگ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہاں پر یعنی یہ ذکر کا اثر, ذکر کے نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین, بندہ صبر کرتا ہے نا, ٹریفک میں صبر کرتا ہے, ہاسپٹل میں صبر کرتا ہے, دکان میں صبر کرتا ہے, گھر میں صبر کرتا ہے, اسکول میں صبر کرتا ہے, کالج میں صبر کرتا ہے, اور جو ہے وہ شاپنگ مال میں صبر کرتا ہے, گھر میں صبر کرتا ہے, بیوی کے ساتھ صبر کرتا ہے, بچوں کے ساتھ صبر کرتا ہے, مسجد میں صبر کرتا ہے. کچھ لوگ یہ سب میں نہیں کرتے ہیں, ہاں کچھ لوگ کرتے اس لیے بیچارے جہاں بھی جاؤ پکارا کرتا ان کا بیچاروں کا. ہاں لائن میں ٹھہرو, کچھ نہیں پکارا, وہاں ٹریفک میں وہاں پکارا, دوا خانے جو وہاں پکارا. کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں, سمجھے آپ. تو ان لوگوں کو چینج ہونا چاہیے, تبدیل ہونا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین, جس کے اندر صبر کرنے کی صفت ہے, نیکی ہے. دنیا میں باپ اس کے ساتھ دے نہ دے, بھائی اس کا ساتھ دے نہ دے, اور لیڈر اس کا ساتھ دے نہ دے, استاد اس کا ساتھ دے نہ دے, بچے اس کے ساتھ دے نہ دے, بیوی ساتھ دے نہ دے, اور پڑوسی ساتھ دے نہ دے, دنیا میں کوئی ساتھ دے نہ دے, لیکن اس نیکی کی وجہ سے اللہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے. ان اللہ مع الصابرین. دوست, ٹریفک میں صبر کرنا جگر والوں کا جگر والوں کا کام ہے. ہاں بیوی کی باتوں پہ غصہ آتا ہے, اور جو ہے وہاں پر صبر کرنا وہ بھی جگر والوں کا کام ہے. بچوں پہ صبر کرنا, بھائیوں کے ساتھ صبر کرنا, بہنوں کے ساتھ صبر کرنا, کمبائنڈ فیملی میں صبر کرنا. اور اپنا امپلائی ستاتا, ٹائم پہ آتا نہیں, جب بھی آیا جھوٹ بولتا, لیٹ ہوا جھوٹ بولتا, کیوں نہیں آیا, اب کبھی خالہ مرتے, کوئی نانی مرتے, کوئی دادی مرتے, جب تک مرتے رہتے بیچاروں کے پاس, سمجھے نا. جھوٹ بولتا ہے, صبر کرتا ہے بندہ. ان اللہ مع الصابرین. تو صبر کی صفت ایسی صفت ہے کہ دنیا والے ہمارا ساتھ نہ بھی دیں تو بھی اللہ ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے. ماشاءاللہ. ٹائم بہت تیزی سے ختم ہوتا ہے دوست, 5 منٹ باقی ہیں, باتیں بہت ساری ہیں. ہاں اس کے بعد جلدی ختم کرتا ہوں میں, کیونکہ 20 تک مجھے کلوز کرنا ہے. اور اس کے بعد اچھے اخلاق ہمارے ہیں نا, سب کو سلام کرنا, ملاقات کرنا, عزت دینا, احترام کرنا, اور جو ہے کام آنا, سپورٹ کرنا, ہمدردی کرنا, اور جو ہے دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا. یہ جو اخلاق ہے نا, یہ اخلاق دوست ہمارے ترازو میں, ادھر نیکیاں ادھر گناہ ہیں. نیکیوں میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, تلاوت بھی ہے, صدقہ ہے, سب اس میں موجود ہے. لیکن سب سے حاوی اگر کوئی آئٹم ہے نا اس نیکیوں کے درمیان اخلاق کا آئٹم ہے دوست. ماشاءاللہ ترازو میں کتنے نیکیاں ہیں ماشاءاللہ. پانی پلے, افطار کرے, حج کرے, دعا پڑھے, اذکار کرے, فلاں کرے, مطلب کتنے طریقے کے نیکیاں کرتا ہے بندہ زندگی میں,
کتنے طریقے کے نیکیاں کرتا ہے بندہ زندگی میں، وہ تمام کی تمام نیکیوں میں سب سے ہیوی آئٹم، ہیوی پیکیج، ہیوی جو پوٹلا ہوتا ہے نا، وہ اخلاق کا پوٹلا ہوتا ہے. ماشاءاللہ، یہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والی چیز ہے. اور دوست، نیکیاں ٹھیک ہے ہماری زندگی میں ہمیں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم جا رہے نا، وہ لوگ بھی ہم پر افیکٹو ہوتے ہیں، ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ حکم دیتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں تم سچ تو بولتے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں دوستی اگر کرنا ہے تو سچائی کے ساتھ دوستی کرنا ہوگا. تمہارے دوست سچے ہونا چاہیے، تمہارا پڑوسی سچا ہونا چاہیے، تم جس کو کھانا کھلاتے ہو وہ سچا ہونا چاہیے، تم جس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہو وہ سچا ہونا چاہیے. کونوا مع الصادقین. اگر سچے نہیں ہے تو ڈھونڈ کر سچے لوگوں سے دوستی کرو. کیوں؟ سچوں کا اثر تمہاری زندگی پر بہت بڑا پڑنے والا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ مل کر رہو. اور پھر ذرا دیکھو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کے ساتھ دوستی کرتے ہو نا، وہ دوستی تمہارا کاروباری ہو سکتا ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے، ہم خیال ہو سکتا ہے، سمجھنا کوئی بھی ہو سکتا ہے تمہارا دوست، لیکن تمہارا دوست تم پر اثر انداز ہوتا ہے. المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. یہ دوست کے ساتھ تم رہ رہے ہو نا، یہ دوست کے صرف باتیں نہیں، اس کا دین تم پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے ہیبٹس، یہ ہے نا، یہ ہے، لیکن اس کا دین ہمارے اوپر افیکٹو ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. دین، دوست کا دین. اور کل قیامت کے دن اگر ایسے دوست کے ساتھ رہا کر اللہ کے سامنے جائے گا نا، تو وہاں پر افسوس کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. یعنی میں اسے شادی کرا، اس پہ غم نہیں، کاروبار کرا، اس پہ غم نہیں، اور جو ہے نقصان پہنچے اس غم نہیں. دوسروں کا غم نہیں ہوتا بندے کو، ایک آدمی کا غم ہوتا ہے کل قیامت کے دن. کسی نے ڈبویا، اس کا غم نہیں ہوگا اس کو. کسی نے لے کے جو ہے واپس نہیں کیا، اس کا غم نہیں ہوگا. کسی نے اس کو مارا توڑا، اس کا غم نہیں ہوگا. کس کا غم ہوگا؟ اللہ کے سامنے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اس کو جو دوست بنا تھا نا، اس کو میں نہیں بناتا تو آج مشکل میں نہیں پھنستا تھا. اسی کی وجہ سے سگریٹ شروع کیا میں، اسی کی وجہ سے گٹکا شروع کیا، اسی وجہ سے نماز چھوڑا، اسی کی وجہ سے میں جو ہے گناہ کرتا رہا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ہدایت کی باتیں آتی تھی، میں اچھے باتیں سنتا تھا، میں اچھے کام پڑھتا تھا، میں اچھائی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن دوست ہے نا مجھے دور کرتا تھا. خطبے میں باتیں سنتا تھا، لقد جاءنی عن الذکر، لقد اضلنی عن الذکر جاءنی، اچھی باتیں میرے پاس آئے، میں جمعہ میں جاتا تھا، اچھی باتیں سنتا تھا، لیکن جیسے باہر نکلتا دوست میرے ساتھ آتا پھر میں گناہ کرنا جاتا تھا. ہاں، تو یہ دوست کا اثر بہت خطرناک ہونے والا ہے. یہ دوست نماز پہ اثر انداز ہوتا ہے، حیا پہ اثر انداز ہوتا ہے، غیرت کو ختم کر سکتا ہے، نگاہ کو غیر محفوظ بنا سکتا ہے، اس کے سے موسیقی کا عادی بن سکتا ہے، اور بے شمار غلط شوقوں میں بندہ پڑ سکتا ہے. لہذا لوگوں کا اثر بہت ہوتا ہے دوست. اپنے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کو دوست بنانا، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا، نیک لوگوں کے پڑوسی بننے کی کوشش کرنا، نیک لوگوں کے محلے میں رہنے کی کوشش کرنا، نیک لوگوں کے شہر میں رہنے کی کوشش کرنا، نیک لوگوں کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی پر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے. ماشاءاللہ، تو اپنی آنکھ کو جانچ لیں. میں نے کہا کہ یہ میں نے 12 سوالات بنا کے لائے ہیں، اور اب دیکھ لے، ٹک کر لے کہ بھائی یس اور نو. اگر آپ کے 8 سوالات سے بڑھ کے ہاں میں ہیں تو آپ کی پرسنالٹی، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، پازیٹیو ہے، آپ ایک ایکسٹرا ورجن کے آدمی ہیں ماشاءاللہ. اوکے، اگر آپ کے 6 سے بڑھ کے اگر 9 ہیں، زیادہ ہیں، تو آپ ڈینجر زون میں ہیں، وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. کوشچن نمبر 1 اپنے آپ سے پوچھیں
کیا میرے قریبی دوست مجھے اللہ کی یاد دلاتے ہیں یا نہیں؟ یعنی میں جس محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، جس دوستوں کا بیٹھا ہوا ہوں، چائے پی رہے ہم لوگ، آفس بیٹھے ہم لوگ، دکان بیٹھے ہم لوگ، ہوٹل بیٹھے ہم لوگ، ایسا ہو رہی ہے تو ایک دوست کہتا ہے کہ چلو نماز کو جائیں گے ہم، اگر میرا کوئی دوست اس محفل میں بیٹھ کر مجھے نماز کو لے کے جاتا ہے تو سمجھو میں، یعنی ہاں اگر ہے تو پازیٹیو انداز جا رہا ہے. دو اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، ہم جہاں بیٹھے ہوئے کوئی نماز کو جانے کی تیاری نہیں، چلو نماز کو جائیں گے بولنے والا ہے نہیں، ارے بھی اذان ہوئی چلو جائیں گے بولنے والا ہے نہیں، تو وہ دوست تم کو اللہ سے دور کرنے والا ہے. دوست ایسی محفل آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والی ہے، میری زندگی کو تباہ کرنے والی. اگر میں ایسی محفل بیٹھا ہوا ہوں جہاں نماز کا وقت ہونے کے بعد کوئی بولنے والا نہیں تو میں ڈینجر زون میں ہوں. یس ہے تو خوش نصیب، نو ہے تو پرابلم میں ہوں. دوسرا کوشچن اپنے آپ سے پوچھیں، اور یہ پیپر لے کے جائیں گھر کو اور سوچیں اپنے آپ سے پوچھیں. دیکھو دوست، جمعہ کو آتے ہیں نا فارملٹی کے لیے مت ہو دوست، آج جمعہ ہے جانا ہے چلو جائیں گے. آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہو، ویسٹ نہیں کر رہے ہو. یہاں پر آتے ہو نا کچھ چینج ہو کے جانا ہے، مائنڈ سیٹ لے کر آؤ. ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ دوست، ایک بات پورے آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ خطبہ ہوتا ہے نا، ایک بات پہ میں آج ضرور عمل کروں گا، یہ دل میں پیدا کرو، اللہ آپ کو عمل کرنا آسان بنا دیتا ہے. دوسرا کوشچن، کیا میری نماز مجھے کسی نہ کسی برائی سے روکتی ہے؟ مطلب کسٹمر آیا اس کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن میری نماز بولتی کہ نہیں مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے. میں موبائل شاپ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک بڑا بکرا بڑا آدمی آیا، سمجھے نا آ کے صاحب یہ نہیں چل رہا، دیکھو کیا ہے، پرابلم مائنر تھا، سمجھے آپ، اسی وقت میں کریکٹ کر کے دے سکتا تھا، 2 گھنٹے کے بعد آؤ بول کے اس کو کریکٹ کر کے 2000 میں لے رہا ہوں. مطلب میری نماز مجھے یہاں پر دھوکے سے نہیں روک رہی ہے، میری نماز مجھے دھوکے سے نہیں روک رہی ہے. اگر دل میں نہیں، پرابلم چھوٹا، مالدار ہوگا بھائی، مالدار ہے انہیں سمجھا، لیکن مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر یہ دل میں آتا ہے نا، یس گریٹ پرسنالٹی ماشاءاللہ. کوشچن نمبر 3، کیا تنہائی میں بھی میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، موبائل ہے سامنے، سب کچھ انٹرنیٹ جو ہے کہ 2 GB کا پڑا ہوا ہے، اس کے بعد بھی دل میں آتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ آ رہا ہے نا، وہ آدمی مطلب وہ جگر والا آدمی ہے، وہ پازیٹیو آدمی ہے. نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، 11 بجے 12 بجے 13 بجے 1 بجے 2 بجے کوئی پوچھنے والا نہیں، اماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ پر، میں اپنی جگہ پر، اور وہاں پر برائی آسانی سے کر لے رہا ہے نا، سمجھو یہ کتنا بھی اچھا نمازی ہو، کتنا بھی اچھا نمازی ہو، اگر میری نماز مجھے تنہائی میں برائی سے نہیں روک رہی ہے تو دوست وہ نماز میری ہیبٹ ہے. That's one. خلاص وہ نماز میری ہیبٹ ہے، اور ہیبٹ یعنی نیکی نہیں دلا سکتی، ہیبٹ نیکی نہیں دلا سکتی، اور ہیبٹ نیکی نہیں دلا سکتی. اور کوشچن نمبر 4، کیا میرا زیادہ وقت قرآن یا نیکی کی باتوں میں گزرتا ہے؟ کوشچن کرو دوست. کوشچن نمبر 5، کیا میں روز کم از کم ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہوں؟ کوئی چھوٹی نیکی سوچو دوست، یہ کرتا ہوں کیا؟ ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لیتا ہوں، کام تو کر لیتا ہوں، لیکن کوئی اور ایک نیکی ایکسٹرا جس کو صرف میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میرا کرامن کاتبین جانتے ہیں، اس کا کوئی نہیں جانتا، میرے ماں باپ کو نہیں پتا، میرے بچوں کو نہیں پتا، میرے بیوی کو نہیں پتا، میرے دوستوں کو نہیں پتا، کوئی نیکی کر رہا ہوں میں، تو سمجھو میں کامیاب ہوں. کوشچن نمبر 7، کیا غلط کام پر مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ مجھے پتا ہے، دوسروں کو نہیں پتا غلط ہے، پھر بھی شرمندگی ہوتی ہے. اگر ہو رہی ہے پازیٹیو ہاں میں آپ کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 8، کیا میں اپنی نگاہ، زبان اور وقت پر کنٹرول رکھتا ہوں؟ دیکھنے کا موقع ملا پھر بھی نہیں دیکھ رہا ہوں میں، برائی کا موقع ملا پھر بھی نہیں کر رہا ہوں میں، تو کمال کا ہوں میں. مجھے دیکھنے سے کچھ نہیں ملا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو کوئی کمال نہیں ہے. برائی کرنے کا موقع نہیں ملا، میں برائی نہیں کر رہا ہوں تو کوئی کمال نہیں ہے. موقع ملا پھر نہیں کرتا ہوں نا، یہ کمال کی بات ہے.
اور اس کے بعد کوشچن نمبر 9، کیا میں موبائل اور اسکرین کے استعمال میں حد رکھتا ہوں یا نہیں، حدود رکھتا ہوں نہیں۔ کوشچن نمبر 10، کیا میں ایسے لوگوں کی صحبت تلاش کرتا ہوں جو مجھے بہتر بناتے ہوں۔ میرے دل میں ہے اچھا اچھے کو دوست بناؤ، میرے دل میں ہے اچھے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، میرے دل میں اچھے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میرے دل میں اچھے کے ساتھ بیٹھ کر وقت بتاؤ، اگر ہے یو آر سکسیسفل پرسن۔ کوشچن نمبر 11، کوشچن نمبر 12، کیا مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اگر یہ کوشچن اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں نا وہ آدمی، دیکھو دوست، لوگ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے نا، وہ جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتی، اللہ سرٹیفکیٹ دینے والا ہم کو ماشاءاللہ۔ میں اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دینا، کیا واقعی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو؟ اگر میرا من کہتا کہ ہاں یس، سب لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، دنیا سب مجھے نیک سمجھ رہی ہے، دنیا سب مجھے بہت دیالو سمجھ رہی ہے، لیکن ریئل میں نہیں ہوں، تو دوست افسوس کی بات ہے۔ دنیا کے سمجھنے، دنیا والے مجھے نیک بولیں، دنیا والے اچھا بولیں گے، کیوں؟ وہ میرے دل کی بات نہیں سمجھتے، وہ دل کی بات نہیں سنتے، وہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ لوگ اللہ دیکھنے والا ہے نا۔ لوگوں کے دلوں کو دور کے لوگ تو اور خوش ہوتے ہیں، کیا اچھا آدمی، کیا اچھا آدمی، کیا اچھا آدمی۔ لوگ دوسرے گواہی دیتے ہیں نا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا دل گواہی دینا میں اچھا ہوں یا ہوں نہیں ہوں، خلاص۔ تو یہ پیپر جاتے تو لے کر جائیں تاکہ آپ کریکشن کر لے سکیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے، کتنا بھی مختصر بولو دوست، ٹائم تو آگے بڑھی جاتا ہے، کچھ لوگوں کو شکایت بھی ہو سکتی ہے، مول صاحب جب بھی آتے لمبا ٹائم کھینچ لیتے، بھائی کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو بدلنے کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں اپنے اندر سے بدلنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، نیک کام ہو، اچھے کام ہو، فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، یہ سب تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے والے بننے باری تعالیٰ تو ہمیں اندر سے بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ تنہائی میں اچھے کام کرنے والے بنایا اللہ، محفل میں اچھے کام کرنے والے بہت ہیں اللہ، تنہائی میں اچھے کام کرنے والا بنا، اکیلے میں اچھے بننے والے بنا، اکیلے میں اپنے دل کو کنٹرول کرنے والے، اکیلے میں اپنے من کو کنٹرول کرنے والے، اکیلے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔